پھر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المومنین، ایمان والوں کو شوق دلائیے، علی القتال، جہاد کا. اب مسلمانوں کو جہاد پر آمادہ کیجیے. 3 لفظ قرآن پاک میں بالعموم استعمال ہوئے ہیں. کوئی قاعدہ کلیہ تو ایسا نہیں ہے لگا بندہ، مگر عمومی طور پر 3 الفاظ کا استعمال اللہ تعالی نے کیا ہے. ایک تو کہا ہے جہاد، ایک کہا ہے قتال، اور ایک کہا ہے حرب. اور تینوں میں فرق ہے. جہاد تو دین کے تمام شعبے ہیں، اور جوہد کا مطلب ہے شدید محنت، کہ آدمی شدید محنت کرے. دین کے کسی بھی شعبے میں یہ جہاد ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ میں محنت کرو. فی اللہ، اللہ میں محنت کرو ایسی شدید جیسا کہ محنت کرنے کا حق ہے. اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ پہ محنت کرنا کیا ہے اللہ کی ذات میں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سالکین کے مراقبات ہوتے ہیں، مراقبہ ذات کے متعلق، وہ کہتے ہیں اس پہ زور دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایسا تعلق پیدا ہو جائے کہ انسان اس کے اسم سے، ذکر سے گزر کر اس کی ذات تک پہنچے. وہ کہتے ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کسی بھی چیز کے بارے میں کہ اس پہ محنت کرو، اللہ نے کہا ہے میرے اوپر محنت کرو. تو اللہ پہ محنت تو پھر یہ بنتی. اس جہاد کو قرآن نے اسی معنی میں استعمال کیا ہے. اسی جہاد سے مراد شدید محنت میں علم بھی ہے. اللہ کے لیے علم حاصل کرو، شدید محنت کرو. جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راہ میں شدید محنت کرو. جیسے محنت کرنے کا حق ہے تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی کلشن کوف اور یہ چیزیں اٹھا لے. اللہ کی راہ میں محنت کرنی ہے نا، دین کی تبلیغ کے لیے چلا جائے، وہ بھی اس میں شامل ہے. تو جہاد ایک عام لفظ ہے. اس لفظ کے آگے کتنے شعبے ہیں کوئی نہیں گن سکتا. جو آدمی بھی جس شعبے میں اللہ کے لیے شدید محنت کرے گا وہ جہاد ہی کر رہا. ایک آدمی اپنے بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے اور محنت کرتا ہے شدید کہ مانگنے سے ہم لوگ محفوظ رہیں، عزت قائم رہے، یہ اس انسان کا جہاد ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ مزمل سے دلیل دی اور انہوں نے کہا کہ خدا کی راہ میں یہ جہاد کرنا، جنگ پر جانا اور کافروں سے لڑنا، اس سے زیادہ افضل اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کا کرنا ہے، ان کے لیے رزق حلال کا بندوبست کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورہ مزمل سے دلیل دیتے تھے. کل آپ میں سے جس نے بھی سنا ہے انہیں اندازہ ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کو قرآن کی 3-4 آیات سے اس بات کا قائل کر لیا. انہوں نے کہا یہ دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ یہ حق ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رشتہ داروں کا، یہ مہاجرین کا، یہ انصار کا. اور پھر اللہ نے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، اور جو ان کے بعد آئیں گے. انہوں نے فرمایا پوری امت اس میں مراد ہے قرآن میں. اور یہ پوری امت جو ہے فوج کو تقسیم کر دو گے زمینیں تو امت کہاں جائے گی. جس عمر رضی اللہ عنہ جس انداز سے سوچتے تھے، کئی جگہ قرآن پاک کے مسائل ایسے انہوں نے سورہ مزمل سے یہ بیان کیا. تو جہاد بڑی چیز، اس کے بہت سے شعبے. کوئی آدمی جس کے حلال کمائے یہ بھی، علم کے لیے محنت کرتا ہے یہ بھی، دین کے لیے محنت کرتا ہے یہ بھی، فتویٰ دیتا ہے یہ بھی. کوئی آدمی کچھ نہیں کرتا، اس کی استطاعت اور بس میں کچھ نہیں ہے، صرف دعا اللہ سے مانگتا رہتا ہے ہر وقت کہ اللہ تعالی مسلمانوں کے ساتھ خیر کرے. یہ اس کی شدید دعائیں ہر وقت کی، یہ بھی جہاد. فارغ کوئی نہیں رہتا. اور اس سے نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ کس کی قبولیت اللہ نے کر لی، کس چیز کو قبول کیا اللہ نے، یہ پتا چلے گا قیامت میں. تو بس اس دن فخر کر لے کہ میں دوسروں سے اچھا ہوں. ضرور کرے فخر اگر وقت مل جائے اسے وہاں پر. اور اگر پتا نہ چلے اس دنیا میں، جیسے کہ پتا چل بھی نہیں سکتا
تو کیا آدمی کہے کہ میں دین کی زیادہ خدمت کر رہا ہوں یا فلاں آدمی زیادہ خدمت کر رہا ہے؟ بھئی یہ تو پسندیدگی پہ مبنی ہے کہ اللہ کس کی محنت کو زیادہ قبول کر لیتا ہے. ایسی بات ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، ان کے گھر کے سامنے ایک آدمی رہتا تھا، لوہے کا کام کرتا تھا، اور انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کا درجہ ملا. تو اس نے کہا عبداللہ ابن مبارک تو اتنے بڑے محدث تھے، تمہیں یہ درجہ کیسے مل گیا؟ اس نے کہا کچھ نہیں، میں تو سارا دن لوہا ہی کوٹتا پیٹتا رہتا تھا اور چیزیں بناتا تھا، لیکن رات کو میں دیکھتا تھا اپنی چھت پہ جب سوتا تھا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سارا دن حدیث پڑھاتے تھے، رات کو آ کے جب وہ کھڑے ہوتے تھے اللہ کے حضور میں نماز کے لیے، تو میں روز یہ کہتا تھا کہ خدایا کاش اتنی مجھ میں بھی ہمت ہوتی، فرصت ہوتی اوقات میں بھی اللہ اس بندے کی طرح تیرے حضور میں کھڑا رہتا اور نماز پڑھتا. تو جب میں مرا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے اس اچھی طرح اس اخلاص کے ساتھ جو تمنا کی تھی کہ ہم نے قبول کر لی، اور تجھے وہی درجہ دیتے ہیں جو ابن مبارک کو دیا رحمہ اللہ. اللہ تعالیٰ کیا کوئی کمی تھوڑے ہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نبوت کا مقام تو ختم ہو گیا نا، باقی پوری امت میں ہر گناہگار اور نیک اور جو بھی اللہ کے پاس پہنچے سب کو اگر حضرت بکر رضی اللہ عنہ جتنا ہی درجہ دے دے تو اس کی رحمت میں کیا کمی، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو کیوں ناراضگی ہوگی؟ خدا دے سکتا ہے، اللہ کے ہاں فضل ہے. تو اس لیے جہاد بہت بڑی چیز، ہر آدمی جس انداز سے بھی خدا کے دین کے لیے کام کرتا ہے وہ آ گیا اس میں. اس کے بعد اس کا ایک شعبہ آ گیا لڑنے کا، اسے بالعموم قرآن و حدیث میں قتال کہا جاتا ہے، اور لوگ چونکہ اس میں فرق نہیں کرتے نا، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک جہاد قتال ہے. حالانکہ قتال جیسے کہ قرآن نے یہاں کہا ہے حرض المومنین علی القتال، اور آپ لوگوں کو لڑنے پہ، مارنے اور مرنے پہ، کافروں کے مقابلے میں آ کے مارنے اور مرنے پہ آپ لوگوں کو شوق دلائیے. یہ بھی شریعت کا ایک شعبہ ہی ہے. یہ جتنے صوفیاء اور جتنے مشائخ اور جتنے علماء دنیا میں کام کرتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مسائی میں بڑی برکت دی، اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کے پس پشت بڑی بڑی اسلامی حکومتیں اور مضبوط حکومتیں قائم تھیں. اگر وہ مضبوط حکومتیں نہ ہوتیں تو بظاہر عالم اسباب میں کافر اپنے ملک میں چلنے نہ دیتے. حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اور یہ سارا سلسلہ چشتیہ جو ہے اس کے پیچھے التمش کی حکومت تھی. ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ دین کا کتنا کام کرتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو جاری رہنا چاہیے. صلاح الدین ایوبی اور ان کے جو ہیڈ تھے امیر المومنین جو تھے اس وقت کے رحمہ اللہ، یہ سارے لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ جتنی ہماری حکومت مضبوط رہے گی مسلمانوں کو دین کے کاموں میں اتنا ہی فائدہ رہے گا. لوگ امن اطمینان سے کام کرتے تھے، کوئی چنتا نہیں. تو قتال اور لڑنا یہ خود دین کے اصول میں سے ایک اصل ہے، اسے کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ لیکن قتال اور جہاد میں فرق ہے. اور تیسرا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا حرب، اور یہ لفظ بالعموم کافروں کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں وہ جنگ میں دھوکے کرتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالی کے مقابلے میں کافر یا مسلمانوں کے مقابلے میں کافر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کافر یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اپنے کفر کی بنا پر ان چیزوں سے اپنے مد مقابل سے غالب رہے. اسی لیے اللہ نے سود والوں کے متعلق کہا نا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کر رہے ہو، حرب کر رہے ہو. وہاں حرب کا لفظ آیا ہے کیونکہ وہ اپنے طور پر ایسے ہی ہے کہ دھوکے کی سازشوں کی جنگ کرتے ہیں. اور جو قتال ہے یہ مسلمانوں کے لیے، اور جو جہاد ہے وہ بہت بڑی چیز، یعنی جو بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے. یہ حج بھی تو جہاد ہے.
تھوڑی محنت ہوتی ہے اس میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہاد سے تعبیر فرمایا اور عورتوں کے لیے خاص طور پہ جہاد سے تعبیر فرمایا. کیا آپ نے فرمایا بس تم حج کیا کرو، یہی تمہارا جہاد ہے. عورتوں کا حج کرنا اتنا دشوار ہوتا ہے حقیقت میں کہ آدمی کے ساتھ دو چار عورتیں ہو، بہنیں، والدہ، وہ بیوی کوئی، تو احساس ہو جاتا ہے کہ اگر اکیلا ہوتا تو آسانی سے حج ہو سکتا تھا. ہر موقع پہ خیال کرنا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں، اور ان سب چیزوں کے بعد بھی پھر بات وہیں پہنچ جاتی ہے کہ اللہ نے کس چیز کو قبول کیا. چونکہ نظر اس پہ جاتی نہیں ہے لوگوں کی، اس لیے وہ دین کے معاملات میں ایک دوسرے پر اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم تو جہاد کر رہے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی حق پہ نہیں. بھئی تو آپ قتال کر رہے ہیں، یہ کہیے کہ دین کا ایک شعبہ ہے جو آپ نے سنبھالا ہے، باقی شعبے بھی تو دین کے لیے ضروری ہیں. اور عجیب و غریب سوال کرتے ہیں کہ جی اس زمانے میں کیا چیز ضروری ہے؟ جہاد ضروری ہے، تبلیغ ضروری ہے، مدارس ضروری ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی یہ بتاؤ کھانا ضروری ہے یا پانی کا پینا ضروری ہے اور سونا ضروری ہے؟ ان تینوں میں فیصلہ کرو کون سی زیادہ ضروری چیز ہے. پھر کہتے ہیں جی تینوں ہی ضروریات ہیں. ہم کہتے ہیں ساری ضروریات ہیں. کیوں ان فضول مباحث میں پڑھتے ہو؟ دین کے سارے شعبے. اور اصل حقیقت ان ساری باتوں کی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد امت میں مختلف شعبوں کی تقسیم ہوئی ہے جو سارے جمع تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں. وہاں علم بھی تھا، تجارت بھی تھی، جہاد بھی تھا، قیادت بھی تھی، ساری کی ساری چیزیں وہاں جمع تھی. اور ان کی زندگی کے علم کے حصے کو عبداللہ ابن مسعود نے، ابن عباس نے، حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہ نے لے لیا، علم کا کام کیا. نہ کرتے تو یہ سارے فتوے اور امت کہاں جاتی. جہاد کا شعبہ تھا، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ لے لیا ان حضرات نے. خلافت تھی، یہ خلفائے راشدین نے لے لی، انہوں نے حکومت کا کام کیا. تو یہ عمارت اس طرح اسلام کی مکمل ہوئی ہے. اب جو آدمی کہے کہ صرف وہی شعبہ ہے جس پہ میں کام کروں، باقی کوئی چیز نہیں، اس سے آگے پھر گمراہی بھی پھیلتی ہے اور اس سے آگے فرقے بھی بنتے ہیں. یہ کہے کہ یہ سارے ہی الحمدللہ دین کے کام ہیں اور ایک میں بھی کام کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ ضروری کام ہے، تو بس ٹھیک ہے، اللہ نے شرع صدر آپ کا اس پہ کیا ہے، ضرور کرتے رہیے. کسی اور کو اللہ نے اور موقع دیا ہے وہ کرتا رہے. یہ چیز افسوس ہے کہ مسلمانوں میں دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالی نے یہاں پر ایک لفظ جو قتال کا فرمایا ہے، اس سے وہ خاص شعبہ مراد. ارشاد فرمایا کہ حرض المومنین علی القتال، اور آپ لوگوں کو شوق دلائیے اللہ کی راہ میں لڑنے کا. ان یکن، اگر ہوں گے، منکم، تم میں سے، 20 صابرون، اور وہ جمنے والے ہوں. ان یکن جو ہے بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ خبر دی جا رہی ہے. خبر اور حکم میں فرق ہوتا ہے نا. یہ تفسیر میں بہت بڑا اصول ہے کہ قرآن پاک میں دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے کس چیز میں خبر دی ہے، کس چیز میں حکم دیا. اور اللہ تعالی بعض اوقات خبر دیتے ہیں لیکن مراد حکم ہوتا ہے، یعنی یہ کرو تو اس کو سمجھو کہ یوں ہو جائے گا. ہے خبر کہ ایسے ہوگا لیکن حکم ہے کہ تم نے کرنا ہے. تو اس لیے یہ بظاہر خبر ہے لیکن اصل میں حکم ہے. خبر اور حکم کا فرق آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے کوئی کہتا ہے کہ فلاں صاحب آئے، یہ تو اس نے خبر دی نا کہ ان کا آنا ہوا، اور وہ کہتا ہے پانی پلاؤ، تو یہ پانی پلانا جو ہے یہ حکم ہو گیا. تو حکم میں اور خبر میں فرق ہوتا ہے. اب بظاہر یہ خبر دی جا رہی ہے کہ ان یکم منکم، دیکھو مسلمانوں، اے صحابہ رضی اللہ عنہم، اگر تم میں ہوں گے 20 صابرون، صبر کرنے والے، یغلبو، وہ غالب رہیں گے، 200 پر. تم میں سے 20 ہوں گے تو یہ 200 کافروں کے مقابلے میں غالب رہیں گے. یہ ہے بظاہر خبر لیکن اصل میں حکم تھا کہ دیکھو تم نے لڑنا ہے.
اور 20 آدمی 200 کے مقابلے میں جمے رہیں گے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں غالب رہو گے، پیچھے نہیں ہٹنا، فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ تم 20 اور وہ 200، اور یہ جو صابرون کی شرط لگائی ہے نا اللہ نے، یہ بڑی کڑی شرط ہے۔ پہلے اس آیت کو اس طرح سے دیکھ لیں کہ اس آیت کریمہ کو منسوخ مانا ہے، حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی سورہ انفال میں بس اسی آیت کو منسوخ مانتے ہیں۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ، اور اگر تم میں سے ہوں گے، مئۃ 100، یغلبوا، وہ غالب رہیں گے، الفم من الذین کفروا، 100 شخص غالب ہوں 1000 کافروں پر۔ تو ریشو یہ کیا ہو گئی؟ 1:10 ہو گئی کہ اگر 20 ہوں تو 200 پر، اور اگر 100 ہوں تو 1000 پر، وہی قائم رہی نا، ریشو تو وہی قائم رہی۔ اچھا، من الذین کفروا کافر بانہم، اس لیے کہ جو کافر ہیں نا، قوم لا یفقہون، ایسی قوم ہے جو سمجھتی نہیں ہے۔